لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم غسل کے صحیح ہونے کی شرطیں پڑھیں گے، یعنی کون سی شرطیں ہیں جو غسل ان شرائط کا لحاظ کریں گے تو غسل صحیح ہوگا۔ تو غسل کے صحیح ہونے کی شرطیں، تو سب سے پہلی یہ ہے کہ جسم کے تمام ظاہری حصے پر پانی پہنچنا ضروری ہے۔ اگر بال کے برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو غسل نہیں ہوگا، اس لیے جسم کے ظاہری تمام حصے پر پانی کا پہنچنا ضروری ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ بنیادی طور پر جسم پر کوئی ایسی چیز نہ لگی ہو جو وہاں تک پانی پہنچنے سے رکاوٹ بن جائے، مانع بن جائے۔ تو جسم پر اگر کسی کے تنگ انگوٹھی پہنی ہوئی ہے اور وہ غسل کر رہا ہے تو اس کا غسل نہیں ہوگا۔ عورت نے اگر تنگ بالیاں پہنی ہوئی ہے جس سے کان کے تک پانی صحیح نہیں پہنچ رہا، تو اسی طرح اگر ہاتھ پہ خمیرہ لگا ہوا ہے یا گوند لگا ہوا ہے اور پانی نہیں پہنچ رہا تو غسل صحیح نہیں ہوگا۔ اسی طرح تیسری شرط یہ ہے غسل کے صحیح ہونے کے لیے، تیسری بنیادی شرط یہ ہے کہ ایسی حالت میں غسل نہ کرنا جس حالت میں آدمی پر خود غسل واجب ہو جاتا ہے۔ مثلا ایک عورت ہے، وہ ماہواری کے ایام میں غسل کر رہی ہے تو اس طرح غسل نہیں ہوتا۔ اور نیت کرنا غسل کے لیے بہتر ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر نیت کر لی تو بہتر ہے، اچھی بات ہے۔ بغیر نیت کے بھی اگر غسل کر لیا اور جسم کے ظاہری حصے پر تمام حصے پر پانی پہنچ گیا تو غسل صحیح ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔